حدیث کے تمام جملے اپنے ظاہر پر ہیں، خدا کی قسم واللہ العظیم سمت اللہ العظیم، حدیث اپنے ظاہر پر ہے۔ یہ قسمیں اس لیے اٹھانی پڑی، جب میں بعض شروحات کو دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کسی کے نزدیک بھی حدیث اپنے ظاہر پر نہیں۔ بھئی آپ اجتہادی معنی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں چلے ہم آپ کی بات کی تعویل کر دیں گے، اجتہادی معنی کو اتنا فوکس کر دینا کہ انما الاعمال تصح بالنیات یا انما الاعمال تصاب بالنیات، اور جو حقیقی معنی ہے اس کو اتنا پس پشت ڈال دینا، حدیث کی روح کو غائب کر دینا، اور پھر ساتھ یہ کہہ دینا حدیث اپنے ظاہر پر نہیں کسی کے نزدیک۔ بہرحال یہ اچھی روش نہیں، خدا کی قسم یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے، اعمال کو ان کی نیتوں سے جوڑ دیا گیا، ظاہر پر نہیں ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ درس صحیح بخاری کے حوالے سے ہماری پہلی ہی حدیث پہ انما الاعمال بالنیات پہ بات ہو رہی ہے۔ بنیادی بحثیں اس حدیث کے اوپر ہماری ختم ہو چکی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں نے دوران حدیث شاید آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ کچھ فنی مباحث پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں گا۔ اسی وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے آج درس صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی آخری نشست کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ انما الاعمال بالنیات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انما یہ کلمہ حصر ہے یا کلمہ تاکید ہے؟ اس حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جو جمہور کی رائے ہے، یہ کلمہ حصر ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صرف تاکید کا مطلب پیدا کرتا ہے۔ اگر تاکید کا مطلب پیدا کرتا ہے تو پھر اتنا ہی مطلب ہوگا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کو ان کی نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح وانما لکل امرئ ما نوى، یقیناً ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر انما حصر کے لیے ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے حصر کی یہ کون سی قسم ہے؟ حصر مطلق ہے جس کو حصر حقیقی بھی کہتے ہیں، یا حصر اضافی ہے؟ یہ دو بنیادی قسمیں ہیں، وگرنہ تو آج کل اتنا کام منظر عام پہ آ چکا ہے، ادعائی غیر ادعائی، حصر کی 3-4 اقسام بنائی جاتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے، لیکن ان تمام مباحث کو میں ایک طرف رکھتے ہوئے یہاں صرف حصر حقیقی اور حصر غیر حقیقی یعنی حصر اضافی کے حوالے سے بات کروں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں، جب ہم اس کو انما حصر کے لیے لیتے ہیں تو حصر کہتے کس کو ہیں؟ حصر کہتے ہیں، حصر اور قصر یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اثبات الحکم للمذکور ونفیہ عما عدا، مذکور کے لیے حکم ثابت کرنا اور غیر مذکور کے لیے اس حکم کی نفی کر دینا غیروں سے، یعنی مذکور کے لیے حکم ثابت ہو، غیر مذکور سے حکم کی نفی کر دی جائے، غیر مذکور سے نفی کر دی جائے، یہ ہے حصر۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے، تخصیص الشیء بشیء بطریق مخصوص، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مختص کر دینا ایک مخصوص طریقے کے ساتھ۔ حصر کی وجہ سے ایک ہی جملے میں دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں، یہ عربی بلاغت کا کمال ہے۔ حصر کی وجہ سے، عام فہم زبان میں کہہ رہا ہوں، حصر کی وجہ سے ایک ہی جملے میں دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں۔ بظاہر جملہ ایک ہوتا ہے، جیسے ایاک نعبد، یہاں تقدیم و تاخیر کی وجہ سے حصر پیدا ہوا ہے، اہل علم جانتے ہیں۔
یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے۔ یہ دو مفہوم پیدا ہو گئے، جملہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں چاہتے، یہ دو مفہوم پیدا ہو گئے۔ ہم اردو میں ایک ہی مفہوم بنانے کے لیے، ایک ہی جملہ بنانے کے لیے کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو دوسرا جملہ بھی اس کے اندر خود ہی داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں بتانے کا مطلب یہی ہے کہ حصر کی وجہ سے ایک ہی کلام میں دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حصر کی وجہ سے جو چیز مذکور ہوتی ہے اس کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، جو غیر مذکور ہوتی ہے اس سے حکم کی نفی کر دی جاتی ہے۔ یہ حصر کا سادہ سا مفہوم ہے۔ یہ تو ہو گئی حصر کی تعریف، اور اب ہم چلتے ہیں حصر کی اقسام کی طرف۔ اس کی دو بنیادی بڑی قسمیں ہیں، باقی نحات نے آج کل آپ گوگل پر دیکھ دیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، عربوں نے بڑا کام کیا ہے، کم سے کم 4 اقسام بناتے ہیں وہ اسی سے، لیکن بنیادی طور پر جو ہماری درسی کتابوں کے اندر آتا ہے اسی کو میں سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ حصر کی 2 قسمیں، ایک حصر حقیقی ہے اور ایک حصر اضافی ہے۔ حقیقی حصر کہتے ہیں ما کان الاختصاص فیہ بحسب الواقع والحقیقہ، جس کے اندر جو حصر پیدا کیا جاتا ہے، جو اختصاص پیدا کیا جاتا ہے، وہ بالکل مبنی بر حقیقت ہوتا ہے، بحسب الواقع والحقیقہ، لا بحسب الاضافۃ الی شیء آخر، کسی اور چیز کو، کسی اور نسبت کو پیش نظر رکھ کر اس میں حصر پیدا نہیں کیا جاتا۔ یعنی حصر حقیقی میں جو حصر ہوتا ہے اس میں مذکور کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، باقی سب سے اس حکم کی نفی ہوتی علی الاطلاق، کسی معین چیز کی نفی نہیں ہوتی بلکہ علی الاطلاق غیر مذکور سے حکم کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، یہ لا اور الا کی وجہ سے حصر آیا، کلمہ حصر یہاں الا ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، یہ حقیقی حصر ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوا، علی الاطلاق اللہ کے سوا الہ کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس میں الوہیت ہو، الوہیت اللہ میں محصور کر دی گئی ہے، الوہیت اللہ میں محصور ہے، یہ ہے حصر حقیقی۔ حصر اضافی، جس میں کسی معین چیز کو پیش نظر رکھ کر حصر پیدا کیا جاتا ہے اور مذکور کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، کسی معین چیز، ایک خاص نسبت، ایک خاص چیز کو پیش نظر رکھ کر حصر پیدا کیا جاتا ہے، یہ حصر حقیقی نہیں ہوتا، علی الاطلاق حصر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہیں ما علی الا قائم، علی نہیں ہے مگر کھڑا، اب یہاں جو حصر پیدا کیا گیا ہے یہ نہیں کہ علی کی صرف ایک ہی صفت ہے قیام، بھائی وہ اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، اس کی اور بہت سی صفات ہیں، لیکن ما علی الا قائم، یہ جو حصر پیدا کیا یہ قعود کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے، مثل تو مثلا، ٹھیک ہے، قعود کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے، علی بیٹھا نہیں ہے بلکہ کھڑا ہے، تو ایک خاص چیز کو سامنے رکھ کر جو حصر پیدا کیا جاتا ہے وہ حصر حقیقی نہیں ہوتا، وہ بلکہ حصر اضافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر علی الاطلاق حصر نہیں ہوتا، سب سے حکم کی نفی نہیں ہوتی، اور خیر اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، تاکید، مبالغہ، یہ وہ لٹرم پٹرم بہت کچھ ہے، لیکن میں بحث کو سمیٹتے ہوئے آپ کو اب چونکہ حصر کی بات کی تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، اس میں کون سا حصر ہے؟ لا الہ الا اللہ، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، اس میں کون سا حصر مراد ہے؟ حصر حقیقی ہے یا حصر اضافی ہے؟ اس سے پہلے ایک اور سوال کو بھی سمجھ لیں، اس کا سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ جب حصر ہو تو کون سا حصر سب سے پہلے لیا جائے گا؟ حصر حقیقی یا حصر اضافی؟ تو میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کون سا حصر پہلے لینا چاہیے۔ حصر میں اصل حصر حقیقی ہے، اس لیے جب بھی مطلق حصر آئے گا، جب بھی حصر ہوگا وہاں کوشش کی جائے گی کہ یہ حصر مطلق ہو، حصر
یعنی حقیقی ہو، حصر حقیقی پر عمل متعذر ہو، پھر ہم کہیں گے یہاں حصر اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کون سا حصر ہے، حصر حقیقی ہے یا حصر اضافی ہے؟ علی الاطلاق مذکور کے ما سوا سے حکم کی نفی کی گئی ہے یا کسی خاص چیز کو سامنے رکھ کر حصر کا مفہوم رکھا گیا؟ ٹھیک ہے، میرے ناقص خیال میں، کمزور انسان ہوں، ذالکم مما علمنی ربی، یہاں حصر حقیقی بھی ممکن ہے، حصر اضافی بھی ممکن ہے۔ یہاں حصر حقیقی بھی ممکن ہے، یہاں حصر اضافی بھی ممکن ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا سنیے گا، پہلے ہم حصر حقیقی کو دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اعمال عمل صالح، ٹھیک ہے، عمل صالح شریعت کی ایک اصطلاح سمجھ لیں۔ یہ نہیں کہ مجھے اور آپ کو کوئی عمل خوشنما نظر آئے تو وہ عمل صالح بن گیا۔ شریعت میں اس کی کچھ شرائط ہیں۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو، ایک۔ دوسری شرط یہ ہے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہو، سنت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ اگر ایک عمل اللہ کے حکم سے ثابت نہیں، غلط ہو جائے گا، وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ ایک عمل اللہ کے حکم سے ثابت ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق سر انجام نہیں دیا گیا، وہ بھی عمل صالح نہیں، ٹھیک ہے، وہ بدعات کی طرف چلا جائے گا، کسی اور طرف چلا جائے گا۔ ایک عمل اللہ کے حکم سے بھی ثابت اور نبی علیہ السلام، ایک عمل اللہ کے حکم سے بھی ثابت اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اسے سر انجام بھی دیا گیا لیکن نیت خالص نہیں رکھی گئی، وہ بھی غلط، وہ بھی عمل صالح نہیں۔ جیسے کسی نے ریاکاری کے لیے حج کیا، ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، ریاکاری کے لیے روزہ رکھ لیا، اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا عمل بھی، طریقہ بھی ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں، غلط۔ تو آپ نے 3 شرائط عمل صالح کی دیکھ لی کہ اللہ کے حکم سے ہو، نبی کے طریقے سے ہو اور نیت خالص ہو۔ ان میں سے 2 شرائط کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایک شرط کا تعلق باطن سے ہے۔ اللہ کے حکم سے ہو، یہ ظاہری شرط، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ظاہری شرط، نیت خالص ہو، یہ باطنی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں جو فوکس کیا گیا، اب سمجھیے جو میں حصر حقیقی یہاں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث میں جو فوکس کیا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا۔ حدیث یہاں صرف اور صرف باطنی شرط بیان کر رہی ہے عمل کی، عمل کے ظاہری شرط بیان ہی نہیں کر رہی شریعت جو ہے، نبی علیہ السلام یہاں عمل کی باطنی شرط کو فوکس کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اعمال کو صرف اور صرف باطن میں موجود نیت سے جوڑ دیا گیا ہے، باطن میں نیت کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جس سے اعمال کو جوڑا جائے۔ تو یہاں نیت کے علاوہ علی الاطلاق ہر چیز کی نفی ہو گئی کہ باطن میں صرف ایک ہی چیز موجود ہے جس سے اعمال کو جوڑا گیا ہے، وہ ہے نیت۔ باطن میں کوئی اور ایسی چیز نہیں جس سے عملوں کو جوڑا جائے یا جس سے شریعت نے عمل کو جوڑا۔ تو نیت کے لیے حکم ثابت ہوا، اعمال نیتوں ہی سے جوڑے گئے ہیں، نیت کے علاوہ کسی اور چیز سے باطن میں نہیں جوڑے گئے۔ تو یہ مذکور نیت کے لیے حکم ثابت ہو گیا، نیت سے ہی جوڑے گئے، نیت کے ما سوا ہر ایک سے نفی ہو گئی۔ یہی تو حصر حقیقی کا مفہوم ہے۔ الحمدللہ، اچھا لگے تو دعا کیجیے گا میرے لیے۔ اب آتے ہیں حصر اضافی کی طرف۔ یہاں حصر اضافی بھی میں عمومی انداز سے ہٹ کے ذرا وکھرے انداز سے آپ کو بیان کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا، یہاں میں تنقید بھی نہیں کرتا، استغفر اللہ، اللہ بڑائی سے محفوظ فرمائے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا اعمال تو جوارے سے بھی ہوتے ہیں، نیتوں سے بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ذرا سامنے رکھیے گا، یہاں حصر اضافی بھی ممکن ہے۔ حصر اضافی آپ نے سمجھ لیا تھا کہ اس کے اندر حصر اضافی میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو حصر پیدا کیا ہوتا ہے کسی خاص چیز کو پیش نظر رکھ کر حصر پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ حصر حقیقی میں علی الاطلاق حصر ہوتا ہے، بحسب ما کان الاختصاص فیہ بحسب الواقع والحقیقہ لا بحسب الاضافۃ الی شیء آخر۔
یہ لا بحسب الاضافۃ الی شیء آخر ہے نا، بحسب الاضافہ الی شیء آخر، یہ حصر اضافی ہے. کسی معین چیز کو سامنے رکھ کر جو حصر پیدا کیا جاتا ہے وہ حصر اضافی ہے. اب یہاں دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کو نیتوں سے ہی جوڑا گیا ہے، اعمال کے ظاہری شکلوں سے نہیں جوڑا گیا. تو اعمال کے ظاہری شکلوں کے بالمقابل نیت کے لفظ کو لایا گیا، نیتوں کو لایا گیا. یہ ہے حصر اضافی، کہ کسی معین چیز کو پیش نظر رکھ کر حصر پیدا کیا جائے. تو جب کہا کہ اعمال نیتوں ہی سے جوڑے گئے ہیں تو کس معین چیز کو پیش نظر رکھا گیا؟ اعمال کی ظاہری شکل کو، نماز کی ظاہری شکل کو، زکوٰۃ کی ظاہری شکل کو، روزے کی ظاہری شکل کو. اعمال کے ظاہری شکلوں کو سامنے رکھ کے کہا گیا، مقابل بنا کے، کہ اعمال کو ان کی ظاہری شکلوں سے نہیں بلکہ نیتوں، باطنی شکل یعنی نیتوں سے جوڑ دیے گئے ہیں. یہ ہے حصر اضافی. لا الہ الا اللہ. یہ بالکل ایسا ہی حصر اضافی جیسے قرآن میں آتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. ٹھیک ہے، کہ یہاں بھی حصر اضافی ہے کہ مشرکین بحیرہ صائبہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، ان کو وہ حرام کیا کرتے تھے. کہا یہ حرام نہیں بلکہ یہ حرام ہے. یہ حصر اضافی ہے. اور حصر اضافی کی قسم حصر قلب ہے کہ مخاطب کے اعتقاد کے برعکس بات ہو رہی اس کے اندر. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. اب یہاں بھی اگر کوئی یہ کہے، کوئی یہ سمجھے کہ اعمال تو اس کی ظاہری شکلوں کے ساتھ ہی مربوط ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے تو پھر یہ انما الاعمال بالنیات اس کے مد مقابل حصر قلب ہوگا، حصر اضافی کی قسم. میرے خیال یہاں ہماری اتنی بات کافی ہے. اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں. انما کلمہ حصر ہے تو حصر میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو خود کلمہ حصر ہو گیا جس میں محصور کر دیا گیا محصور فی، یا جس میں قصر کر دیا گیا مقصور علیہ. قصر حصر ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو محصور کر دیا یعنی محصور یا مقصور. ٹھیک ہے، تو انما آسانی سے سمجھنے کے لیے انما محصور پہ داخل ہوتا ہے، محصور فی پہ داخل نہیں ہوتا، بخلاف کلمہ حصر الا کے وہ محصور فی پہ داخل ہوتا. جیسے ان انت الا نذیر. ٹھیک ہے، ان انت رسول علیہ السلام کو محصور کر دیا گیا نذیر مبین میں. ٹھیک ہے، ان انت الا نذیر، نذیر میں محصور کیا گیا. تو الا جو ہے وہ محصور فی پہ داخل ہوتا ہے، انما محصور پہ داخل ہوتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کو ان کی نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے. الاعمال یہاں محصور ہے، بالنیات یہاں محصور فی ہے. بالکل اسی طرح آگے جو آئے گا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ محصور ہے. ما نوا جو ہے وہ محصور فی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا. اور چلیں ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں کر دیتا ہوں کہ جب کیا کہتے ہیں محصور بھی آ گیا، محصور فی بھی آ گیا، تو جو حصر کس پر داخل ہوتا ہے، حصر کس میں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کبھی مسند الیہ کا حصر مسند پر ہوتا ہے، کبھی مسند کا حصر مسند الیہ پر ہوتا ہے. حصر المسند الیہ علی المسند یا حصر المسند علی المسند الیہ. انما الاعمال بالنیات میں حصر المسند الیہ علی المسند ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ میں لکل امرئ ما نویٰ میں حصر المسند علی المسند الیہ ہے، کیونکہ ما نویٰ جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، لکل امرئ یہ جو ہے خبر مقدم ہے. لا الہ الا اللہ. اور اس کو یہ حصر اضافی ہو یا حصر قلبی ہو، قصر اضافی ہو یا حصر اضافی ہو یا حصر حقیقی ہو، جسے آپ قصر اضافی یا قصر حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں. تو جس طرح یہ ایک تعبیر ہے حصر المسند الیہ علی المسند یا حصر المسند الیہ علی المسند یا حصر المسند علی المسند الیہ، بالکل اسی طرح اس کی ایک یہ تعبیر بھی کی جاتی ہے. تعبیریں ہیں نا حصر کی، تو ایک یہ تعبیر بھی کی جاتی ہے قصر الموصوف علی الصفہ یا قصر الصفہ علی الموصوف. یہ حصر اضافی ہو یا حقیقی ہو، دونوں کی یہ اقسام بن جاتی ہیں. قصر الصفہ علی الموصوف، صفت کو موصوف میں بند کر دینا،
اس کی مثال دیکھ لیں، لا فارس الا معاویہ رضی اللہ عنہ، کوئی شاہ سوار نہیں سوائے معاویہ کے۔ اب یہ شاہ سواری ہے، شاہ سوار ہونا فارس، اس کو معاویہ میں بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی، کہ شاہ سوار تو بس صرف معاویہ ہے، باقی تو کل عدم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات۔ تو فارس جو شاہ سواری جو رکھتا ہے وہ، یعنی اس میں قصر الصفہ علی الموصوف ہے، اور اگر قصر الموصوف علی الصفہ، اس کی مثال وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہیں بس، خدا نہیں، خدا نہیں ہے کہ آپ پر موت نہ آئے، چونکہ رسول ہیں تو رسول پہلے گزر چکے ہیں، ان پر موت آ چکی، آپ بھی موت سے ہم کنار ضرور ہوں گے، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے رسول موت کا جام پی کے رخصت ہو گئے، دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اعلیٰ علیین میں پہنچ گئے، برزخی زندگی میں پہنچ گئے، اس طرح میرے نبی ایک دن آنا ہے، آپ نے اس دنیا کی زندگی کو خیر آباد کہنا ہے، خیر آباد کہنا ہے، اور اپنے اعلیٰ علیین برزخی اور جنت والی زندگی میں پہنچنا، لا الہ الا اللہ۔ تو خیر یہاں بھی تھوڑی سی بات آ گئی، کچھ باتیں ہو گئی، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کلمہ حصر پر بھی ہماری بات ہو گئی، انما، اس کے بعد لفظ الاعمال۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الاعمال میں الف لام کون سا ہے؟ بغیر کسی تفصیل میں جاتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمیشہ حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ میں نے عمومی طور پر بڑی کمزوری دیکھی ساتھیوں میں، کہ جو حقیقی معنی نہیں ہوتا اس سے چھوڑ کر دوسری معنوں میں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس میں بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیدھی سادھی بات ہے، حقیقی معنی کو لینا سب سے بہتر ہے، اس کو لیں، اس کے بعد کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ تو الف لام کے جو مختلف معنی آتے ہیں کہ یہ استغراق کے لیے، عاد ذہنی ہے، عاد خارجی ہے، الف لام جنس کا ہے، کس کے لیے، اور بہت سی جو اقسام آتی ہیں، سیدھی سادھی یہاں بات ہے، یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، جو الف لام کا حقیقی معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے طریقے تفسیر میں الحمدللہ رب العالمین میں الف لام استغراق کا نہیں لیتے، عہد خارجی کا لیتے ہیں۔ نہ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات کمال بھی ظاہر باہروں کے سامنے آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی الاعمال کے اندر الف لام عہد خارجی کا ہے، مراد وہ درست اعمال ہے، وہ اعمال ہے جنہیں شریعت درست سمجھتی ہے، درست اعمال، اور پھر وہ اختیاری، کیونکہ اختیاری اعمال ہی ہوتے ہیں جو عادتاً صادر ہوتے ہیں، جو غیر اختیاری اعمال ہوتے ہیں تو ان کا وقوع تو ویسے ہی نادر ہوتا ہے، تو النادر کالمعدوم، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں۔ تو یہاں الاعمال میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو شریعت کی نظر میں درست ہیں، اور اعمال بھی وہ ہیں جو اختیاری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو عہد خارجی کی بات یہاں ہماری مکمل ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اعمال کو ان کی نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بالنیات، بالنیات سے ہماری، دیکھیں میں ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے انما کو رکھا، پھر میں نے الاعمال کو رکھا، اب آپ کے سامنے میں بالنیات کو رکھ رہا ہوں۔ یہ بالکل بالنیات الگ بحث ہے۔ بالنیات، یہ با کون سی ہے؟ با الصاق یا مصاحبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، با سببیت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، با استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اس حقیر فقیر کی رائے میں با ظرفیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ با الصاق یا مصاحبت کے لیے بھی ممکن ہے، اور با الصاق تو بہت، علامہ سیوے تو کہتے ہیں نا، با کے جس معنی کو دیکھو اس کے اندر الصاق پایا جاتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ با الصاق کی ہے۔ اس لیے تصح و تصاب و ان تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، با الصاق خود بتا دیتا ہے کہ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو کس سے متعلق ہونا چاہیے۔ ہم اجتہادی معنی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو یقینی معنی ہے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس پر میری کھل کے بات ہو چکی ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا طبیعت کو روک کے، ورنہ میری طبیعت پھر چاہتی ہے میں اسی طرف نکل جاؤں۔ تو با الصاق کے معنی کو لیں تو اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ با سببیت بھی ممکن ہے کہ اعمال کی زندگی ہی نیتوں کے دم قدم سے ہے۔
با استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اعمال تو ہوتے ہی نیتوں کے محتاج ہیں بھائی، نیت ہوتی ہے تو پھر اعمال بندہ کرتا ہے، وجود میں آتے ہیں، یہ ایک عادتاً بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو با استعانت کے لیے ہے کہ اعمال تو نیتوں کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، با ظرفیت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اعمال نیتوں کے ظروف میں ہیں، جیسا ظرف ویسا مظروف، نیت کا ظرف اچھا ہے، عمل مظروف اچھا، نیت کا ظرف برا ہے، عمل مظروف برا۔ آپ کہیں گے جی عمل برا بھی ہوتا ہے، ہم یہاں برے عمل کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں الاعمال میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اسے درست اعمال ہے۔ درست اعمال بھی نیت کے گندے ظرف میں پہنچ کے نادرست ہو جاتے ہیں، لیکن درست اعمال نیت کے اچھے ظرف میں پہنچ کے اچھے ہوتے ہیں، بلکہ مزید اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انما حسر کے معنی کو سامنے رکھیں تو یہاں جو بعض ظرفیت کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں وہ اور زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کو نیتوں کے ظرف میں محصور کر دیا گیا ہے، بالنیات محصور فی ہے، الاعمال محصور ہے، اعمال کو نیتوں میں محصور کر دیا گیا ہے۔ تو کتنا اچھا واضح مطلب بنتا ہے کہ یہاں بعض ظرفیت کے لیے بھی آ سکتی ہے، لیکن الماء فی الکوث کی طرح نہیں کہ ظرف حقیقی ہو، بلکہ النجات فی الصدق کی طرح کہ یہاں ظرف مجازی ہوگا، اور ظرف مجازی کا بڑا کثرت سے استعمال ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی ہماری بالنیات میں با کے حوالے سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں النیات کے حوالے سے۔ النیات میں الف لام کون سا ہے؟ یہ الف لام بڑی تفصیل ہے، اس پہ بھی نہیں جاؤں گا، صرف ایک ہی بات کروں گا۔ النیات میں الف لام عوض مضاف الیہ ہے۔ تقدیری عبارت کیا ہے؟ انما الاعمال بنیاتها، بنیاتها، ہاں مضاف الیہ کاٹ دیا گیا، اس کے عوض میں الف لام داخل کر دیا گیا، انما الاعمال بالنیات۔ اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یہاں حصر المسند الیہ علی المسند ہے، اعمال نیتوں میں محصور ہیں۔ پھر انما الاعمال بالنیات، یہاں مقابلۃ الجمع بالجمع یقتضی انقسام الافراد علی الافراد، ٹھیک ہے، یقتضی انقسام الافراد علی الافراد، جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو پھر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ فرد فرد پر تقسیم ہو جائے۔ تو کیا مطلب؟ ہر عمل میں اس کی اپنی نیت معتبر ہے، لیکن یہاں یہ قاعدہ نحوی اکثریہ ہوتے ہیں، کلیہ نہیں ہوتے ہیں، اور یہاں یہ قاعدہ مقصود بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی عمل میں کئی نیتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہاں اتنی ہی بات ہماری کافی ہے، تو ہماری بن نیات پہ بھی الحمدللہ بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کی طرف۔ بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے، یا بے شک ہر شخص کے لیے بس اس کی نیت ہے۔ یہ کلام انما الاعمال بالنیات کی تاکید نہیں بلکہ یہ تاسیس ہے، اور تاسیسی کلام تاکید سے بہتر ہوتا ہے۔ ماقبل اصول کا ذکر ہے کہ اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، یہاں اسی اصول کے نتیجے کا ذکر ہے کہ جب اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بندے کی اصل دولت کیا ہوئی؟ نیت ہوئی۔ تو یہی کہا گیا ہر بندے کے لیے اصل جو دولت ہے وہ اس کی نیت ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب یہ جو جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس جملے میں دو حصر ہیں، ایک حصر تو انما کی وجہ سے آیا، اور دوسرا حصر تقدیم و تاخیر کی وجہ سے آیا۔ مَا نَوَىٰ مبتدا مؤخر ہے، اور لِكُلِّ امْرِئٍ یہ جو ہے خبر مقدم ہے، تو یہاں دو حصر پیدا ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ میں جو لام ہے وہ کون سا ہے؟ میں نے بعض جگہ پڑھا کہ یہ کہا گیا کہ یہ لام انتفاع کا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر انتفاع سے انتفاع شرعی مراد ہے، تھوڑا سا میں گنجائش دے کے بات کر رہا ہوں، اگر انتفاع سے انتفاع شرعی مراد ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ شرعی انتفاع کا مدار تو درست نیت پر ہوتا ہے، اور یہاں انما الاعمال بالنیات کے اندر تو مطلق نیت کا ذکر ہے، چاہے وہ درست ہو یا نہ درست ہو۔ اس لیے علی الاطلاق یہ کہنا لام انتفاع ہے، اور اگر اس سے مراد انتفاع شرعی ہے، یہ تھوڑا سا میں گنجائش دے کر بات کر رہا ہوں، اہل علم سمجھتے ہیں، تو بہرحال پھر اس کو لام انتفاع نہیں بنانا چاہیے۔ مناسب یہ ہے کہ لام یہاں سیرورت کا ہو، جسے ہم لام عاقبت بھی کہتے ہیں،
لام معال بھی کہتے ہیں کہ بندے کے لیے بالآخر وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے. یہ لام عاقبت ہے، لام سیرورت ہے، بلکہ لام سیرورت سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، سارا وہیں چلی جاتی ہے بات. ٹھیک ہے، بندے کے لیے بالآخر وہی کچھ ہے جو اس کی نیت ہے، ما نوا، یا اس نے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے یا جو اس کی نیت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں لام سیرورت کا بھی ہو سکتا ہے جسے لام عاقبت یا لام معال بھی کہتے ہیں. یہ یا لام استحقاق یا اختصاص بھی ممکن ہے کہ بندہ مستحق ہے اس چیز کو جس کی اس نے نیت کی ہوئی ہے، یا بندے کے لیے وہی چیز مختص ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. تو یہاں لام سیرورت بھی ممکن ہے، لام اختصاص یا لام استحقاق بھی ممکن ہے. تو یہ ہماری بات مکمل ہو گئی. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ تک. اب آگے بات ہے ما نوا. ما نوا میں ما کون سا ہے؟ عام طور پر جو میں نے پڑھا، ما نوا میں ما موصولہ ہے یا یہ ما مصدریہ ہے. میرے ذہن میں ما مصدریہ بھی تھا، بلکہ مجھے ما مصدریہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں تو حذف ہی نہیں ہوتا. پھر ما موصولہ بنائے تو کیا کہتے ہیں، حذف لازم آتا ہے جو آپ کو موصول کی طرف ضمیر لٹانی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں تیسری بھی بات ہو سکتی ہے، یہاں ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جب ما موصوفہ ہوگا تو یہ شیء ان کے معنی میں ہوگا، اس کو نکرہ بنائیں گے کیونکہ آگے جو صفت ہے وہ جملہ آ رہا ہے ما نوا. تو ما موصولہ یا موصوفہ یا مصدریہ، یعنی مصدریہ ہوگا تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ نِّيَّتُهُ. ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ مصدر مضاف الی الفاعل ہو جائے گا. اور یہاں قصر المستد علی المستد الیہ ہے. لکل امرئ کو محصور کر دیا گیا ما نوا کے اندر کہ ہر بندے کے لیے صرف وہی کچھ جو اس نے نیت کی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَا پہ ہماری بات مکمل ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، یہ فا تفصیلیہ ہے کیونکہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى کی تفصیل ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی آگے 3 مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. یہاں کانت تامہ بھی ہو سکتا ہے. فمن کانت میں کانت ناقصہ بھی ہو سکتا ہے. ناقصہ کی صورت میں یہ الاللہ، جو الاللہ ورسولہ یہ خبر کانت ہے، اور تامہ کی صورت میں یہ جار مجرور ظرف لغو یہ ہجرت کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور فہجرتہ الاللہ ورسولہ یہ جار مجرور کانت سے متعلق ہے. ذالکم مما علمنی ربی، کیونکہ فمن کانت میں کانت ہے، اسی کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے فہجرتہ الاللہ ورسولہ کو میں نے کانت سے متعلق کیا، لیکن یہاں کانت سارت کے معنی میں، کانا سارا کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں چھوٹا سا آپ کو لطیفہ بھی سنا دوں، علمی لطیفہ. یہ کانا سارا کے معنی میں آتا ہے. یہ مجھے شاید بچپن میں یا اولا سے بھی پہلے یا اولا کے بعد مجھے کسی ایک خاص واقعے کی وجہ سے مجھے یاد رہا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسی خاص واقعے کی وجہ سے یاد رہ جاتی ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں، حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں اور متن کے بادشاہ ہیں، بادشاہ. اب ایک مدرسے میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں الحمدللہ، اور میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیدھے کیے ہیں. میں نے ان سے سیکھا ہے، ان کے جوتے سیدھے کر کے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. مدرس ہوتا ہے تو وہ قدرتی بائی نیچر مدرس ہیں، بائی نیچر وہ خطیب نہیں ہے. تو وہ والد محترم کی جگہ جمعہ پڑھا رہے تھے. تو جمعہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے کانا پہ آ کے بات کی، قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے کہتے کہ یہاں کانا سارا کے معنی میں لا الہ الا، مقتدیوں کو بتا رہے تھے یہاں کانا سارا کے معنی میں. تو وہ مجھے بات یاد ہو گئی کہ اب بیچارے مقتدیوں کو کیا پتا کہ کانا کیا ہے تو سارا کیا، یا کانا سارا کے معنی میں کیا ہے. تو مدرس بائی نیچر مدرس ہوتا ہے، وہ خطابت میں بھی اس کی تدریس شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت سے پھر مجھے یہ بات یاد رہی. اس بات نے آج مجھے فائدہ دیا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ میں نے وہ تعبیر کی الحمدللہ کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی. کانت جو پہلا کانت ہے وہ کانت ہی کے معنی میں، تو کون وجود ثبوت حصول افعال عامہ بھی نکال لی ہے، اور افعال عامہ جو ہے کانا سارا کے معنی میں بھی آ گیا.
تو جو کیا کہتے ہیں اصل جو جار مجرور جس سے متعلق ہوتا ہے اس جو سے نکالا جاتا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم افعال عامہ میں سے دیکھیں، تو ہم نے افعال عامہ میں سے نکالا کانا، اور کانا سارا کے معنی میں، تو کانت یہاں ہم نکالیں گے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فہجرتہ کانت الی اللہ ورسولہ، اور کانت یہاں کس کے معنی میں ہے؟ فہجرتہ صارت الی اللہ ورسولہ۔ تو پورا جملہ کس طرح بنے گا؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ صارت الی اللہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ۔ اب آگے چلتے الی اللہ ورسولہ۔ اگر کلام کے طرز کو دیکھا جائے تو یہاں تو بہتر یہ تھا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو فہجرتہ الیہ ما آنا چاہیے تھا، کیونکہ اسم ظاہر کا پہلے ذکر آ چکا ہے، تو تکرار کے اندر تو معاذ اللہ ثقل نظر آتا ہے بظاہر۔ یہاں تو ضمیر کی جگہ، اسم ظاہر کی جگہ نہیں ہے، لیکن وضع الظاہر موضع المضمر، یہاں اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا۔ کیوں؟ تعظیما للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کی وجہ سے۔ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ظاہر کیا گیا، فہجرتہ الیہ ما نہیں کہا گیا۔ اور پھر پہلے ہی میں بتا چکا ہوں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ کافی تھا، وہ رسول کیوں لائے؟ اس لیے لائے تو پتہ چلے اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے رسول کے در سے گزرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ ومن کانت ہجرتہ، اب آگے چلتے ہیں، یہاں یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، یہاں یصیبھا دنیا کی صفت ہے اور ینکحھا امرأہ کی صفت ہے، اور امرأہ دنیا کے بعد ذکر کرنا تخصیص بعد تعمیم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے اسے پالے گا یا نکاح کر لے گا۔ بھئی کیا پتہ ہے پالے گا یا نہیں پالے گا، نکاح کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کیا مطلب؟ تو سمجھ لیں، ضروری نہیں کہ جہاں فعل ہو وہاں فعل مراد ہو، فعل کا ارادہ کافی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، یا مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی جو ہم نے استادوں سے تفسیر پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے بات آئی تھی، غالباً جلالین پڑھتے ہوئے یا کچھ اور پڑھتے ہوئے، اذا قمتم الی الصلاۃ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، تو یہاں قمتم سے پہلے ارادہ محذوف ہے نا، یعنی ارادہ محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں یہ نہیں کہ نماز کی طرف کھڑے ہونے لگے آپ وضو کرنے چلے جائیں، جب نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ ہو۔ یہاں بھی یصیبھا میں اور ینکحھا کے اندر دراصل ارادے کا مفہوم ہے، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ وہ دنیا پانے کا ارادہ کرتا ہے، عورت کی طرف ہو کہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرح جس طرف کی۔ اس کی تشریح پہلے میں دروس میں ساری کر چکا ہوں، یہاں اتنے بتانا ہے۔ حدیث کے تمام جملے اپنے ظاہر پر ہیں، خدا کی قسم، واللہ العظیم ثم اللہ العظیم، حدیث اپنے ظاہر پر ہے۔ یہ قسمیں اس لیے اٹھانی پڑی، جب میں بعض شروحات کو دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کسی کے نزدیک بھی حدیث اپنے ظاہر پر نہیں۔ بھئی آپ اجتہادی معنی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، چلے ہم آپ کی بات کی تعویل کر دیں گے، اجتہادی معنی کو اتنا فوکس کر دینا کہ انما الاعمال تصح بالنیات یا انما الاعمال تصاب بالنیات، اور جو حقیقی معنی ہے اس کو اتنا پس پش ڈال دینا، حدیث کی روح کو غائب کر دینا، اور پھر ساتھ یہ کہہ دینا حدیث اپنے ظاہر پر نہیں کسی کے نزدیک۔ بہرحال یہ اچھی روش نہیں، خدا کی قسم یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے، اعمال کو ان کی نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، ظاہر پر نہیں ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو چکی، حدیث ظاہر پر نہیں ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کسی کی ہجرت دنیا پانے کے لیے تھی، عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی، تو سن لیں جس طرف بھی ہو اس کی ہجرت اسی طرف ہو گئی جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ کیا یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں؟ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے۔ غیر ظاہری معنی بیان کر کے اس کو ظاہر قرار دینا
اور ظاہری معنی پر سکوت کرنا، خاموشی اختیار کرنا، یا کہہ دینا کہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں، بہرحال یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ایک اور بات بغیر کسی کا حوالہ دیے آخری بات کر دیتا ہوں، دلیل لمی اور انی کی۔ لم علت کو کہتے ہیں، دلیل لمی علت سے معلول پر استدلال ہو تو دلیل لمی ہے، اور دلیل انی معلول سے علت پر استدلال ہو تو وہ دلیل انی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیت اور وحی کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے چونکہ آپ کی نیت بہت بلند تھی اس لیے آپ پر وحی اتری، خدا کی قسم یہ مغالطہ ہے، غلط ہے۔ اس کا مطلب نیت کی بلندی کی وجہ سے آپ پر وحی اتری ہے، آپ نیت کی بلندی کو لم اور علت بنا رہے ہیں اور وحی کو معلول بنا رہے ہیں، تو پھر تو وحی تو کسبی ہو گئی، حالانکہ وحی تو وہبی ہے۔ تو خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کی پہلی حدیث پہ ہماری بات مکمل ہو گئی۔ آخری جو نشست ہے درس صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی، اس میں آپ نے دیکھ لی تھوڑی سی ہم نے فنی باتیں کی۔ فنی باتیں سے مراد وہ انگلش کا فنی نہیں، استغفر اللہ، یعنی عربی فن کے حوالے سے ہم نے جو ایک گرامیٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے، ان میں تھوڑی سی ہم نے بات کی۔ جن کو گرامر کا پتہ نہیں انہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی، اور آگے انشاءاللہ ہم جو باقی احادیث ہیں اس پر ہم ترجمہ، تشریح، اختصار کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، جو میں نے نیت کی ہوئی ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات رکھی، اور آپ میں سے بعض جو اس نحو صرف کا، بلاغت کا ذوق رکھتے ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے بھی بعض چیزوں میں تھوڑا سا مبالغہ کر کے زیادہ بیان کر دیا۔ اگر اب یہی چیزیں دور حدیث کے سال میں بیان ہوتی رہیں تو مجھے بتائیں کردار پہ فوکس کیسے ہوگا۔ ضرور صرف نحو بلاغت کے حوالے سے، بیان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، لیکن وہ نچلے درجوں میں بات ہونی چاہیے، جہاں خالص جب آپ قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں تو پھر کردار سازی پہ سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایوان حدیث میں جب ہماری دوبارہ آمد ہوگی تو درس صحیح بخاری کے ساتھ ہم بخاری کی دوسری مرفوع حدیث، مرفوع متصل حدیث سے ہم بیان کا آغاز کریں گے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل عطا فرمائے، اور ہمیں یہ فہم نصیب فرمائے کہ حدیث کی سب سے بڑی قیمت نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کو ہم کیسے معلوم کریں، صحابہ سے معلوم کریں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہی ہے، وہ صرف یہ نہیں ایک حدیث کو پکڑ کے چل پڑتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر صحابہ کا عمل کیسا رہا ہے، والجماعت کا لفظ ہے۔ تو خیر، اسی کے ساتھ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔